Assalamualaikum everyone, welcome back. I'm Hamza, your instructor for environmental science. और जहाँ तक पिछले लेक्चर की बात की जाए तो उसमें हम ये पढ़ के अभी आए हैं कि आपकी इन्वायरमेंटल हिस्ट्री क्या है. ठीक है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट की क्या हिस्ट्री है और किन फेजेस के अंदर आपकी जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट है वो परवान चढ़ी है. तो उसके अंदर हमने देखा कि 4 फेजेस हैं. इस वक्त हम आप कह सकते हैं एक चौथी फेज के अंदर है. इन्हीं फेजेस में हम लोगों ने एक दूसरी फेज पढ़ी, दैट वाज इन बिटवीन 1960 एंड 1972. और इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से उसका अरूज जो था वो था इन द फॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट 1972, जो कि स्टॉकहोम में मुनक्किद की गई. ये इसकी कल्मिनेशन थी. कल्मिनेशन किस तरह से कि पीछे हुए हुए जितने भी वाकयात थे उसका जो एक लॉजिकल कंक्लूजन था वो थी ये कॉन्फ्रेंस. इसलिए कॉन्फ्रेंस जो है बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है. ठीक है, और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इधर से भी लगा सकते हैं कि यही कॉन्फ्रेंस है जो कि एक जिसने एक फाउंडेशन के तौर पे एक्ट किया आगे आने वाले जितनी भी इन्वायरमेंटल मूवमेंट थी या जितनी भी इन्वायरमेंटल एक्शन था उसके लिए. सो ये क्या है कॉन्फ्रेंस? ये कॉन्फ्रेंस जो थी वही बात कि ये स्वीडन में मुनक्किद की गई थी. और दूसरी बात कि ये दुनिया की और एक ग्लोबल सतह के ऊपर ये पहली कॉन्फ्रेंस थी. एक ये पहला कंसेंसस था जो कि दुनिया ने शो किया, कंसीडिंग दैट एनवायरनमेंट वाज अ बिग प्रॉब्लम एंड दैट इट हैड टू बी सॉल्व्ड, इट हैड टू बी केटर्ड टू. ठीक है, इससे पहले यूनाइटेड नेशंस की तरफ से या दुनिया के एक ग्लोबल फोरम की तरफ से जिसके अंदर तमाम दुनिया का इत्तेफाक हो या यूनाइटेड नेशंस के लेवल के ऊपर इत्तेफाक हो, आपको कोई कॉन्फ्रेंस नज़र नहीं आती. सो दिस वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जिसने इन्वायरमेंटल इशू को प्रिंसिपली जो है डिस्कस किया. चूंकि ये पहली कॉन्फ्रेंस थी और जैसे कि मैं आपको बता चुका कि एक फाउंडेशन के तौर पे काम किया इसने, इसीलिए हम कहते हैं कि इट मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन दी डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स. इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स जिसके अंदर आपकी आने वाली तमाम लेजिस्लेशन जो कि एक ग्लोबल सतह के ऊपर हुई है उसकी बात की जा रही है, जिसके अंदर आपका 1992 की रियो कॉन्फ्रेंस आती है, उसी के रिजल्ट में आने वाली यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, फिर एजेंडा 21, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, इससे पहले आपका वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987. ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है उनकी अगर फाउंडेशन देखी जाए तो फाउंडेशन आपकी यही कॉन्फ्रेंस बनती है. दैट इज़ वाई देन अगेन दैट इज़ वाई वी से दैट इट मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स. क्या इवेंट्स थे जो कि लीड किए इस कॉन्फ्रेंस के लिए की तरफ, ये वैसे हम डिस्कस कर चुके हुए हैं लेकिन फिर भी एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ जल्दी से. आपका अर्थ डे जो था वो डिक्लेयर हुआ था 1970 में. आपकी पूरी की पूरी एक स्टूडेंट मूवमेंट थी जिसने इसको डिक्लेयर कराने के लिए काम किया. फिर आपका क्लब ऑफ रोम जो कि एक आप कह सकते हैं इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी थी, एक रिसर्च हब भी था. उसने ये प्रोजेक्ट किया था कि अगर इसी अनब्रिडल्ड तरीक़ेकार के तहत हम चलते रहे जिसके अंदर हम लोगों ने इन्वायरमेंट को जो है बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया हुआ है जिस तरह से, और अगर हम इसी तर्ज अमल पे चलते रहे तो फिर वो वक्त करीब है कि जब आपकी यही इन्वायरमेंट आपकी ह्यूमन पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर सकेगी. ठीक है, सो दिस वाज अ बिग आप कह सकते हैं एक तरह का एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी जो कि दुनिया के सामने आई और लोगों के कान खड़े रह गए सही माने में. फिर एक और बात जो थी वो ये थी कि ब्लू व्हेल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मैमल था वो इट वाज ऑलमोस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन. ठीक है, सो दिस वाज आल्सो वेरी प्रॉब्लमेटिक और इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही थी आपकी स्कैंडिनेविया के अंदर. और ऑफ कोर्स यस, वही वॉर्स वाली जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं उसके अंदर जैसे हम लोगों ने पढ़ा कोल्ड वॉर 1972 में इट वाज इन फुल स्विंग बाय ऑल मींस. ठीक है, आपकी मिसाइल रेस थी, आर्सनल रेस थी. ठीक है, मिलिटरीली everyone was trying to upgrade themselves और इस अपग्रेडेशन के चक्कर में वही बात आपकी माइनिंग होती है, रिसोर्सेज यूज होती हैं, बेतहाशा एनवायरमेंटल लॉस हो रहा था. ठीक है, और इससे पहले आपकी वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में जो इन्वायरमेंटल रिपरकशंस थे, इन्वायरमेंटल लॉस था, उसके बारे में सारे वाकिफ थे. वियतनाम वॉर के अंदर जो हो चुका हुआ था उससे बारे में भी सारे वाकिफ थे. ठीक है, सो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए
ان چار چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور پھر یہ لاسٹ چیز دیٹ واز اکنامکلی دا ورلڈ واز ڈوئنگ ویری ویل. ٹھیک ہے، اس وقت دنیا اکنامکلی، پوری دنیا کے اندر ایک اکنامک بوم تھا. ٹھیک ہے، گریٹ ڈپریشن جو کہ 1920 1930 کا تھا، اس سے دنیا نکل آئی ہوئی تھی، اکنامکلی اسٹیبل تھی، اکنامکلی تھرائیو کری تھی، بٹ ایٹ واٹ کاسٹ؟ ایٹ دا کاسٹ آف انوائرمنٹ. ٹھیک ہے، اینڈ دس لیڈیز اینڈ جینٹلمین پیپل ریئلائزڈ. اسی لیے they were motivated enough کہ now we have to sit down, we have to sit together, and we have to come to a conclusion as to how we want to deal with the problem that is prevalent in the form of environmental hazards and environmental degradation. ٹھیک ہے، سو انہوں نے اس پرابلم کا اعتراف بھی کیا اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے عزم بھی شو کیا. ایجنڈا کیا تھا اور آؤٹ کمس کیا تھے؟ ایجنڈا تھا اس کانفرنس کا، پہلا ایجنڈا تھا کہ پرنسپلز فار دا پرزرویشن اینڈ انہانسمنٹ آف نیچرل انوائرمنٹ، ان کو ڈیفائن کرنا تھا، ایک کنسنسس ڈرا کرنا تھا کہ ہمارے پرنسپلز کیا ہیں پرزرویشن کے اور نیچرل انوائرمنٹ کو انہانس کرنے کے. تو اس سے پہلے کیا ضروری ہو جاتا تھا کہ مسئلہ ڈیفائن کریں. سو مسئلے کا انالیسس لگانا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان لوگوں نے ان پرنسپلز کو ڈیفائن کرنا تھا. دس واز پارٹ آف دی ایجنڈا. سیکنڈلی، بڑا امپورٹنٹ کہ آپ کی جو انڈسٹریلائز نیشنز ہیں، جن کے اوپر یہ مورل برڈن ہے کہ ان لوگوں کی انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، اتنی انوائرمنٹل مسئلے مسائل ہمیں دیکھنے کو پڑ رہے ہیں، ان کا کیا رول ہوگا اس پروسیس میں پروٹیکٹ کرنے کے انوائرمنٹ کے. ٹھیک ہے، انوائرمنٹ کو وہ کس طرح سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، ایسا کیا پازیٹیو ان پٹ ہے جو کہ وہ دیں گے اور جو کہ ان کے اوپر دینا لازمی بھی بن جاتا ہے کنسیڈرنگ کہ ان کا اتنا زیادہ انوائرمنٹل فٹ پرنٹ رہا ہوا ہے. سو ایسے کیا اقدامات ہیں جو کہ وہ اٹھائیں، ان کو بھی ڈیفائن کرنا تھا. فیچرز اور آؤٹ کم کی اگر بات کی جائے تو فیچرز آف دا کانفرنس، آپ کی 113 ممالک ہیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس کے اندر. اس کے اندر جو بڑی امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ سوویت یونین اور اس کے ایلائی جو تھے دے اسٹیڈ اوے، اور کمیونسٹ ایسٹ جرمنی جو تھا وہ بھی اس کا پارٹ نہیں تھا. سو دا سوویت یونین واز ناٹ پارٹ آف اٹ، ادروائز باقی دنیا کے بیشتر ممالک جو تھے وہ اس کا حصہ تھے. کنٹری ہیڈس کے علاوہ تقریباً 400 انٹر گورنمنٹل اور نان گورنمنٹل آرگنائزیشن جو کہ انوائرمنٹ یا اس سے ملتے جلتے کام سے وابستہ تھی، ان کی بھی پارٹیسپیشن آپ کو نظر آتی ہے. تو آل ان آل وہی بات، انوائرمنٹ کو ایک بہت بڑا ایشو میگنیفائی کر کے دکھایا گیا، بلکہ میگنیفیکیشن وڈ ناٹ بی دا رائٹ ورڈ، اس کو صحیح معنی میں دکھایا گیا کیونکہ وہ ایشو اتنا بڑا تھا بھی اصل میں. آؤٹ کم کیا تھا؟ آؤٹ کم یہ تھا کہ ایک ایکشن پلان نکلا 109 ریکمنڈیشنز کا، نون ایز دا اسٹاک ہوم ڈکلیریشن، جس کے اندر ہیومن رائٹس کے بارے میں بھی کافی بات کی گئی کیونکہ ظاہر ہے یہ کانفرنس ہے ہیومن اینڈ انوائرمنٹ کے اوپر، اور انوائرمنٹ کی اسپیسیفکلی جو ٹاکسیکیشن سے ریلیٹڈ تھی، جو کیمیکل ٹاکسیکیشن سے ریلیٹڈ تھی، اس کے اوپر گائیڈ لائنس تیار کی گئی کہ ہم نے اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں نا، ریچل کارسن کی جو بک تھی وہ بھی ٹاکسیکیشن کے اوپر تھی. ٹھیک ہے، اور یہ جو کیمیکل آپ کہہ سکتے ہیں رن آف تھا ان دی انوائرمنٹ، اس کے اوپر تھی. ٹھیک ہے، سو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی یہ ڈکلیریشنز آپ کو سامنے نظر آتی ہیں. پھر ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ، آپ کی یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹل پروگرام UNEP، کامنلی نون ایز UNEP، اس کا قیام ہوتا ہے اس کانفرنس کی ریزلٹ کے طور پہ. جب یہ UNEP بنتی ہے اسی کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ آف لوکل انوائرمنٹل منسٹریز، آپ کی EPA جو ہے وہ اٹ کمز انٹو بینگ. ٹھیک ہے، اور آپ کے مختلف جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں خصوصاً ان کے اندر انوائرمنٹل منسٹریز کا قیام ہوتا ہے. اس سے پہلے انوائرمنٹل منسٹریز بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے، سو یہ جو ہے اس طرح سے ایجنڈا کے لحاظ سے دیکھا جائے، فیچرز کے لحاظ سے دیکھا جائے، اور آؤٹ کمس کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو بڑی ایک امپورٹنٹ بات بن جاتی ہے. لاسٹلی اگر اس کی امپورٹنس کو دیکھیں کہ امپورٹنٹ کس طرح سے تھی، تو وہی بات، ایک تو یہ کہ سب سے پہلی کانفرنس تھی. ٹھیک ہے، دوسرا فار دا فرسٹ ٹائم گورنمنٹس اکنالج دیٹ ٹیکنالوجی could seriously damage the environment and nations had to work. یہ بھی بات اسٹیبلش ہو گئی ہوئی ہے، یہ بھی بات اسٹیبلش ہو گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہماری اینتھروپوجینک ایکٹیویٹیز ہیں نا، وارز وغیرہ اور ساری چیزیں جو کہ ابھی ڈسکس کر چکے ہیں. اور انہی کنٹریز نے پھر یہ بھی اگری کیا دیٹ each country had a duty not to pollute others and that threatened species needed international protection. ٹھیک ہے، اس چیز کے اوپر بھی کنسنسس آ گیا. اینڈ دین جو اسٹاکہم ہے، وہی بات اس کی امپورٹنس یہ بھی ہے کہ اٹ واز بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں ایک جس کہتے ہیں نا وہ آگ لگ گئی تھی اس چیز کی کہ انوائرمنٹ کا ایک مسئلہ ہے. اس آگ کو لگانے والے جو کنونشن تھی وہ تھی اسٹاکہم کنونشن، اور یہ آگ پھر چلتی رہے گی اور چل رہی ہے ابھی تک. اور اس کو اگر ہم اس کو لنک بیک کریں تو وہ ہم اسٹاکہم کنونشن میں جا کے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسینشلی دیکھا جائے تو امیڈیٹلی آفٹر اٹ یہ جو برنٹ اینڈ رپورٹ اور برنٹ اینڈ کمیشن جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں
وہ بنتی ہے 1987 میں، اور پھر اس کا کیا، اس کی وجہ سے پھر آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن بھی ہوتا ہے، آپ کی ریو کانفرنس بھی ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں. سو اس لحاظ سے بھی آپ کی یہ کانفرنس جو ہے بڑی امپورٹنٹ بنتی ہے. وہی بات لیڈس ٹو انوائرمنٹل لیڈس ٹو ریو دی جنیرو ارتھ سمٹ 1992 یونائٹڈ کنونشنز آن کلائمیٹ چینج، بایو ڈائیورسٹی، بہت زیادہ چیزیں. سو آل ان آل آپ کی یہ امپورٹنس بن جاتی ہے اس پوری کی پوری کانفرنس کی. سو اسینشلی اسپیکنگ، ریٹریٹنگ واٹ آئی سیڈ ارلیئر، اس کانفرنس کی امپورٹنس، اس کانفرنس کی جو امپیکٹ ہے دیٹ واز ان میچڈ. ٹھیک ہے، اور اس کی بیسس کے اوپر انوائرمنٹلی دنیا نے بہت زیادہ تھرائیو کیا، اس لیے یہ کانفرنس جو ہے اہمیت کی بہت زیادہ حامل ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا لیکچر ختم ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہوگی، اور انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر کنٹینیو کریں گے اور ہم باقی مسئلوں کو جو ہے ایکسپلور کرتے ہوئے جائیں گے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. آپ لوگوں سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.